السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو روحانی ایجوکیشن۔ ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کے لیے روحانی طاقت کو بڑھانے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ یہ انشاءاللہ وظیفہ کریں، میں بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی روحانی طاقت اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں گے، جو بھی کہیں گے وہ آپ کا پورا ہوگا۔ تو چلے ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف۔ ناظرین، روحانیت کو بڑھانے کے لیے صلاۃً تسبیح جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ جو شخص صلاۃً تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی روحانیت اتنی بڑھ جاتی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے، جو لگاتار پڑھتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن پڑھ لو، نہیں تو مہینے میں، نہیں تو سال میں، نہیں تو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھو۔ تو یہ جو انسان لگاتار صلاۃً تسبیح پڑھتا رہتا ہے، اس کی روحانی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی روحانیت اتنی بڑھ جاتی ہے نا اس کو پڑھنے سے، کہ پھر وہ جو بھی دعا اللہ پاک سے کرتا ہے، جو بھی وہ کہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، کرنا آپ لوگوں نے، چلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ صلاۃً تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی کیسے۔ ناظرین، یہ 4 رکعت نماز ہوتی ہے، پہلے آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اور پھر ناظرین، اس کا طریقہ بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ میں خود یہ پڑھتا رہا ہوں لگاتار تہجد کے وقت۔ صبح میں 2-3 بجے اٹھ جاتا تھا۔ 2-3 دن آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہوگا، پھر آپ کو روزانہ خود ہی الارم نہ بھی لگائیں گے تو خود ہی آپ جب یہ کام شروع کریں گے نا پڑھنا، اس ٹائم پہ تو خود ہی آپ کو اسی وقت آپ کی آنکھ کھل جایا کرے گی۔ ناظرین، 2-3 بجے اٹھیں، صلاۃً تسبیح پڑھیں اور پھر دیکھیں اس کے کمالات۔ لگاتار یہ 20-25 دن، 1 مہینہ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے اس کے اثرات۔ آپ کو انشاءاللہ گناہوں سے نفرت ہو جائے گی اور نیکیاں آپ کریں گے، کیونکہ اس کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ میں خود ایسے کرتا رہا ہوں، روزانہ پڑھتا رہا ہوں صلاۃً تسبیح تہجد کے ٹائم اٹھ کے، اور اس کے بعد میں قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھتا ہوتا تھا، اور اس کے بعد نماز فجر پڑھتا تھا۔ تو میں نے بھی یہ عمل مہینہ کیا ہوگا، مہینہ کی ہوا ہوگا، تو اتنی اس کی تاثیر ہوگی کہ جو چیزیں میں پہلے اتنی بار پڑھتا تھا تو کام اتنا نہیں ہوتا تھا، پھر جب وہ مثلاً یہ درود ابراہیمی ہے، جب یہ آپ پڑھیں گے پھر آپ دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے آپ صرف 11 دفعہ ہی پڑھ لیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان کے جو بھی چیز پڑھیں گے اس میں اتنی تاثیر ہو جائے گی، یہ جنات، جادو، آپ سے یہ جادوگر آپ سے ڈریں گے، آپ کا جادوگر سے سامنا آ جائے، آپ صرف لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب یہ آپ عمل کرتے ہوں گے تو جادوگر کی دوڑیں نہ لگ جائے تو مجھے کہیں، پھر میرا خود ہی یہ آزمایا ہوا ہے۔ آپ کو کوئی وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، رات کو کوئی اگر جادوگر آپ کو تنگ کرنے لگے گا، آپ صرف یہ کلمات لیٹے کہہ دیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ جادو کدھر گیا ہے، آپ کو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ یہ عمل کرنے سے اتنا فائدہ ہوگا۔ تو چلے میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ صلاۃً تسبیح کیسے پڑھنی ہے آپ لوگوں نے۔ ناظرین، ایک اور عرض کرتا چلوں گے، جب آپ یہ عمل کریں تو پہلے آپ لوگوں نے جو بھی آپ اگر کوئی آپ کو کوئی ہے، کوئی آپ گناہ کرتے ہیں، کوئی مووی وغیرہ دیکھتے ہیں یا اس طرح کا، تو وہ بھی چھوڑ دیں، کیونکہ جب آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو جو روحانیت آتی ہے، جب ہم پھر گناہ کرتے ہیں تو وہ سارا اس کا اثر زائل ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ کوئی آپ گناہ نہ کریں۔ چند دن آپ کو تھوڑی کوشش کرنے کے بعد کہ اس کے بعد آپ کا جب یہ آپ عمل کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کو گناہ سے نفرت ہی ہو جائے گی، پھر آپ کو گناہ کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا، نفرت ہو جائے گی آپ کو۔ تو چلے ناظرین، میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ 4 رکعت کی جو نماز ہوتی ہے نیت کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک فتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر 15 بار تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ادھر تک پڑھنا ہے، پورا نہیں پڑھنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد 15 بار یہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد آپ لوگوں نے
کوئی اور صورت پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد پھر 10 بار آپ نے یہی پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے رکوع میں اللہ اکبر کہہ کے 10 بار جب یہ پڑھ لیا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے پھر یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر 10 بار پڑھنے ہیں۔ پھر رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر جب کھڑے ہوں گے، پھر یہ 10 بار آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر سجدے میں جا کے پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھیں، اور پھر یہ 10 دفعہ یہ کلمات پڑھیں۔ پھر سجدے سے جب آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پھر 10 دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 10 دفعہ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ نے کھڑے جب ہو جانا ہے تو 15 دفعہ پھر یہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر کوئی اور سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر 10 بار یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر 10 دفعہ یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنے ہیں۔ پھر رکوع سے جب کھڑے ہوں گے پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر 10 دفعہ یہی کلمات پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں پھر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے پھر 3 دفعہ یہی کلمات پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھیں گے پھر 10 دفعہ یہی کلمات پڑھنے ہیں، پھر دوسرے سجدے میں جا کے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے پھر 3 دفعہ یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کر کر بیٹھ جائیں، اور پوری آپ نے تحیات اور دعا بھی پڑھنی ہے، دعا بھی پوری پڑھنی ہے، آپ لوگوں نے چھوڑنی نہیں ہے، پوری تک پڑھنی ہے، صرف سلام نہیں پھیرنا، یہ بھی پڑھنی ہے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ادھر تک پڑھ کے پھر سلام نہیں پھیرنا، پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر آپ نے جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں پھر یہ 2 رکعتیں ویسے ہی پڑھنی ہیں، پھر سبحانک اللہ پڑھیں 15 دفعہ وہ کلمات، پھر سورۃ فاتحہ کوئی اور سورت کی تلاوت، پھر 10 دفعہ وہ کلمات، پھر رکوع میں 10 دفعہ وہ کلمات، پھر رکوع سے جب کھڑے ہوں گے پھر 10 دفعہ وہ کلمات، پھر پہلے سجدے میں 10 دفعہ وہ کلمات، سجدے سے اٹھیں گے پھر 10 دفعہ وہ کلمات، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ کلمات، اسی طرح آپ چوتھی رکعت بھی مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ تھا ناظرین صلاۃ تسبیح کا طریقہ، یہ آپ پڑھیں 1 مہینہ کم سے کم، یہ لگاتار کریں، آپ خود دیکھیں گے آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی، آپ کو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی اور نیک کاموں سے محبت ہوگی، اور آپ کو دکھ ہوگا اگر آپ پہلے کوئی گناہ کرتے رہے ہوں گے تو آپ کو اتنی گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، آپ کہیں گے کہ میں یہ کیا کرتا رہا پہلے۔ تو یہ عمل آپ ضرور کریں۔ میں تو کہوں گا اس کو اگر نہیں کوئی اٹھ سکتا تہجد کے وقت تو کسی اور وقت بھی پڑھ لے، لیکن جو بہتر جو ہے نا وہ تہجد کے وقت اٹھے اور پڑھے، اور 1 پارہ قرآن پاک بھی پڑھے، نمازیں بھی باقاعدگی سے پڑھے۔ 1 مہینہ یہ میں کہتا ہوں عمل کر لیں، پھر شیطان آپ سے دور ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت قریب ہو جائے گی، آپ کا دل پاک صاف ہو جائے گا، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، اور وہی چیزیں جو آپ وظائف کرتے تھے اتنی سے بھی پڑھنے کے باوجود بھی وہ ویسی تاثیر نہیں ہوتی تھی، آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ چند بار ہی پڑھیں گے تو آپ کی وہ کام ہو جائے گا۔ تو یہ ایک دفعہ ضرور ناظرین آپ یہ عمل کریں، تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن وہ بھی پہلے آپ جب پڑھنا شروع کریں گے نا تو وہ تھوڑا آپ کو مشکل ہوگا، جب آپ کی پھر عادت بن جائے گی پھر آپ کو کوئی وہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا، پھر آپ روٹین کے مطابق پڑھ لیا کریں گے۔ پہلے جب آپ شروع کریں گے تو تھوڑا 1-2 دن ہوگا کہ آپ کو جیسے ٹائم کچھ زیادہ بھی لگے گا، پھر وہ جلدی پڑھ لیں گے آپ، اور پھر آپ کی عادت بھی بن جائے گی، پھر وہ آپ کو وہ تنگی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا روحانیت کو بڑھانے کا عمل، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اچھا ناظرین ایک تھوڑا سا اور میں بتا دوں، اگر کوئی اور چاہتا ہے کہ اور ہی میری روحانیت بڑھ جائے تو پھر وہ کیا کرے، سورۃ یاسین مبارکہ کو میں 7 دفعہ مبین کا لفظ آیا ہے تو سورۃ یاسین مبارکہ شروع کریں، پہلے مبین پہ جا کے سورۃ نور کی آیت نمبر 35 ہے،
اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ تو اس کو 7 دفعہ پڑھنا ہے ہر مبین پہ، 7 دفعہ مبین آیا ہے، پہلے مبین پہ اس کو 7 دفعہ پڑھیں سورہ یاسین کے، دوسرے مبین پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ، 7ویں بھی 7 یہ بھی عمل کریں تو میں کہتا ہوں سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ دعا کریں تو دعا میں یہ ضرور پڑھیں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یہ بھی دعا میں ضرور پڑھیں جب دعا مانگیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 15-20 دن میں آپ کی دنیا ہی بدل جائے گی، اور آپ کے وظائف بھی آپ کا پورا اثر کریں گے، اور جو بھی آپ کے دل سے ہر کسی کے لیے دعا ہی نکلے گی پھر، اور آپ جس کے لیے دعا کریں گے وہ آپ کی دعا قبول بھی ہوگی۔ یہ ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں، تھوڑا ٹائم تو لگے گا لیکن آپ دیکھیں گے اس کے فوائد دیکھیں گے جب آپ کو 20-25 دن ہوں گے جائیں گے یہ عمل کرتے ہوئے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا روحانیت کو بڑھانے کا عمل، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔